معبود وہی حاجت روا اور وہی مشکل کشا. تو نتیجہ اور رزلٹ یہ سامنے آیا کہ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. نتیجہ اور رزلٹ یہ سامنے آ گیا کہ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب اس کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پھر دین کو خالص لوجہ اللہ کر کے اللہ ہی کو پکارنے والے بن جاؤ. پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. دعا کرو تو اللہ سے کرو، التجائے کرو تو اللہ سے کرو. اور یہ ماننا پڑے گا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کو چھوڑ کر اگر تم نے کسی کو پکارا تو پھر یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نفع نقصان کے مالک نہیں. جو اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں وہ تمہاری کیا بگڑی بنائیں گے، تمہاری کیا حاجتیں پوری کریں گے، تمہیں کیا اولاد دیں گے. اس لیے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ حکم دے دیا گیا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. سورہ یونس کی آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کے سوا جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا فرمایا اس کو کبھی بھی نہ پکارنا. اللہ کے سوا کوئی بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا، اس لیے اس کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا. اور یہ خیال رکھ لینا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. یہ خطاب امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی کی طرف سے کہ اے میرے پیارے نبی اگر آپ نے بھی ایسا کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیا اپنی مدد کے لیے، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے، ٹھیک ہے آپ امام الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے آپ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے کہ سارے نبیوں کی امامت کرانے والے آپ، اللہ نے آپ کو وہ رتبہ دیا ہے کہ آپ کی موجودگی میں روز قیامت میں اللہ کی عدالت عالیہ میں شفاعت کے لیے آپ کے سوا کوئی آنے والا نہیں. آئیں گے تو سب سے پہلے آپ آئیں گے اور سفارش کریں گے. اللہ نے آپ کو بہت کچھ بلند و بالا مقام عطا کر دیا، لیکن فرما دیا کہ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. سورہ یونس کی آیت نمبر 6 میں اے میرے پیارے نبی اگر تم نے بھی ایسا کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا تو پھر یاد رکھنا کہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. کہتے ہیں نا سنانا کہنا بیٹی کو، سنانا بہو کو. رب نے اللہ نے اپنے نبی کو کہا اور امت کو سنا دیا. نبی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنے والے تھے اور نہ آپ کی تو تعلیم ہی یہی تھی کہ بس اللہ کو پکارو صرف. تو آپ کیسے کسی دوسرے کو پکارتے؟ لیکن نبی کو کہہ کر امت کو سنا دیا خبردار اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکار لیا تو پھر یہ یاد رکھنا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. رب تبارک و تعالی اس ظلم کی پاداش میں تم کو جہنم رسید کر سکتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے اور محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم.
الحمدللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. آج کلمہ پڑھ لینے والے یہ نظریہ رکھتے ہیں اور دنیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ کسی وزیر تک، حاکم وقت تک، صدر تک، کسی بڑے آدمی تک پہنچنا ہو تو دنیا میں بغیر وسیلے کے ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ اللہ کی ذات، وہ تو سب سے بلند و بالا ذات ہے، تو ہم ڈائریکٹ کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ یہ انسانی ذہنوں کی کاوش ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ربکم ساری انسانیت کے لیے ہے کہ تمہارا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. کہیں رب نے یہ کہا ہو کہ تم اس دنیا سے چلے جانے والے بزرگوں کا وسیلہ پکڑ لو، میں تمہاری پکار کو قبول کر لوں گا؟ اگر کہیں ہے تو یہ لا کر کے دکھا دے، ہم بھی اس پر عمل کر لیں گے، ہم بھی وہ وسیلہ حاصل کر لیں گے. لیکن قرآن میں اور حدیث میں اگر ہم کو ملے گا تو یہی ملے گا کہ نبیوں نے پکارا تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارا. ہاں، آپ کو قصے کہانیوں والی کتابیں، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، فلاں حضرت نے یہ لکھا، اس کے اندر بہت کچھ ملے گا کہ میاں حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیج دیا گیا تھا تو ان کو یاد آیا کہ اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تو عرش پر میری نظر پڑی اور نظر وہاں عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آدم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ کے نام کے ساتھ یہاں پر محمد کا نام تھا تو یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، پھر لہٰذا میں ان کے نام کا وسیلہ لوں. اور حضرت آدم نے نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لیا اور اللہ نے معاف کر دیا. کہاں ہے یہ روایت؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، حدیث کی کون سی کتاب میں ہے؟ بلکہ قرآن تو اس کے برخلاف کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں، ان کے جی میں کلمات القاء کر دیے. وہ کلمات کیا تھے؟ قرآن دوسری جگہ بیان کرتا ہے وَقَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا. ان دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حضرت حوا نے، دونوں نے اپنے رب سے یہ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، ہم پر مہربانی نہیں کی تو ہم تو بڑے نقصان میں ہوں گے. قرآن کہتا ہے انہوں نے ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارا، اور ان کے ملا مولوی اور ان کے پیر جی اور ان کے فلاں اور فلاں کہتے ہیں بزرگ، نہیں جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا تھا اس لیے ان کی معافی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غلط نظریے سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے. یہ دعا جس کے بارے میں اللہ نے بھی حکم دیا کہ دعا کرو تم، بلکہ یہاں تک فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اور عبادت جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلی ملاقات میں آپ کو بتایا تھا، عبادت کی اصل اساس دعا ہے. الدعاء هو العبادہ. دعا جو ہے یہی عین عبادت ہے. اور یہاں پر ان عبادتی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس کے اندر دعا بدرجہ عتم شامل ہے. جس شخص نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا نہیں کی اور اس سے تکبر کیا اور منہ پھیرا اور اترایا تو پھر رب تبارک و تعالی پتہ ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ پھر ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے نا.